السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اے جابر، تمام لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے بات کی ہے، البتہ تمہارے باپ عبداللہ ابن عمرو ابن حرام سے اللہ تبارک و تعالی نے دو بدو بات کی ہے سامنے سے۔ تو جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور وہ 7 بیٹیاں یا 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ملاقات ہوئی ان کی، تو انہوں نے کہا، اے جابر، تم نے شادی نہیں کی؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شادی تو کر لی ہے۔ کہا، کس سے شادی کیا ہے؟ کسی دوشیزہ سے یا کسی بیوہ سے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کیوں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے جو عذر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کے لیے دعائیں دی ہیں، برکت کی دعائیں دی۔ وہ عذر کیا تھا؟ انہوں نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے والد گرامی شہید ہو گئے، میرے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، اور اپنے پیچھے انہوں نے بچیاں چھوڑی تھیں۔ اب ہم نے سوچا، اگر گھر میں کسی ایسی عورت کو لے آتا ہوں جو انہی کے طریقے سے ہے، جس نے زندگی کے تجربے نہیں دیکھے ہیں، جس نے گھر گرہستی کا کام نہیں کبھی کیا ہے، اب اگر ان کے اوپر ایک ایسی عورت کو لا کر کے ہم بیٹھائیں گے تو وہ ان کی صحیح خدمت اور تربیت نہیں کر پائے گی۔ لہذا ہم نے سوچا کہ میں کوئی ایسی عورت نہ لے آؤں، کسی ایسی عورت سے شادی کیوں نہ کروں جو ان کی صحیح نگرانی اور صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، برکت کی اور بھلائی کی دعائیں دی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں حدیث پڑھ رہا تھا تو چند فوائد میرے ذہن کے اندر آئے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز، حضرت جابر بن عبداللہ یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، بلکہ جن صحابہ سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، 5-6 صحابی جو ہیں جن سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، ان میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے پیش رہا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی سمجھداری اور یہ ہے اپنی بہنوں کی تربیت کی پرواہ، ان کی جو بہنیں تھیں ان کی تربیت کی کس قدر آپ نے پرواہ کی۔ دوسری چیز، ہمارے بھائی بھی اس پر غور کریں، ہماری بہنیں بھی، اگر کسی خاص مصلحت کے پیش نظر، جس میں خصوصاً اہل خانہ گھر والوں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، اگر کسی خاص مصلحت کے پیش نظر اگر کوئی بندہ، ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن اپنے فائدے کی چیزوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو اگر قربان کر دے رہا ہے یا کر دے رہی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ثواب کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور یہی کیا کم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو تھے جابر بن عبداللہ کے لیے تھی، اس کے لیے بھی ہو جائے۔ تیسرا فائدہ، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر اور اپنے شوہر کی نگرانی میں جو کچھ بھی ہیں، اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے، اس کی بوڑھی والدہ ہیں، اس کے بوڑھے باپ ہیں، ہر ایک کا خیال رکھے، اس کے ظروف کا خیال رکھے۔ عجیب بات تھا، اوقات ہمارے اوپر ان کی خدمت واجب نہیں، ہم ان کی ہم یہ نہیں کہتے کہ بسا اوقات ساس یا اس قسم کے لوگ ظلم نہیں کرتے، زیادتی کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جہاں اپنی خواہشات کو اگر قربان کر دے آدمی تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کے گھر میں جو لوگ ہیں، عورت ان پر بھی نگراں ہے۔ اگر شوہر کی نگرانی میں اس کی چھوٹی بہن رہ رہی ہے تو عورت کی بھی اس کے اوپر نگرانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اگر اپنے کچھ خواہشات اور جذبات کو قربان بھی کر دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔